قرآن یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر دلیل کے لیے ریفر کیوں کرتا ہے جبکہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں؟ کتابیں مکمل طور پر تبدیل تو نہیں ہوئی ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ. ہمیں تو کوئی ایک بھی ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ تورات اور انجیل میں ایسی نہیں ملی اس وقت کی ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو توحید کے منافی ہو. جو کھینچتان کے لے جاتے ہیں وہ ایک الگ بات. ہر بات کا جواب احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ نے دیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے. کھینچتان کے وہ چیزیں لے جاتے ہیں. نبی الاسلام کی مبارک دعوت جو ہے اسپیسیفکلی ان کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز تھے ان کے لیے تو بالکل 100% ویلڈ تھی, اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا کہ یہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. تو وہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے تھے. جو لوگ ڈائریکٹلی ان ساری پروفیسیز کو جانتے تھے اور اس زمانے سے بھی واقف تھے ان میں سے بھی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا. تو آج والوں نے کہاں سے کرنا تھا؟ ایک نیچرل چیز ہے. تو اصل جو دعوت ہے قرآن کی وہ ہے عقیدہ توحید. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے. تو بنیادی دعوت تو ہے توحید قرآن کی. جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں بھی توحید بیان ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ایک آرتھوڈاکس کرسچن بشپ تھے مارمری ایمینول, جب انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے 5 اور پیغمبر اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نے اس کے جواب میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور تورات اور انجیل کے ریفرنسز بھی اس میں دیے تھے. تو آپ نے جیوز اور کرسچنز کے سامنے نبی الاسلام کی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرنا, توحید کو ڈسکس کرنا ہے. اور ونس یہ ثابت ہو جائے کہ جو توحید تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں, وہ پریکٹیکلی مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے اور قرآن اس توحید کی دعوت دیتا ہے, جب اس سے لوگ قائل ہو جائیں گے تو پھر نبی الاسلام کی مبارک دعوت ان کے سامنے رکھی جائے گی. بنیادی دعوت جو رکھنے والی ہے وہ توحید ہے, اور یہی وہ دعوت ہے جو اس وقت نان مسلمز کے اسلام لانے کا سبب بن رہی ہے. جیوز اور کرسچنز, جیوز تو بہت کم, کرسچنز میجورٹی جو اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ قرآن میں لکھی ہوئی توحید کی بنیاد پہ کرتے ہیں, ایک اللہ کا جو کانسیپٹ ہے. اور جو مسلمان دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے بنیادی دعوت توحید کی رکھنی ہے. نبی الاسلام کا معاملہ بعد میں آئے گا. جب توحید کلیئر ہو جائے گی تو باقی سارے معاملات انشاءاللہ آسان ہوتے جائیں گے. میں نے اپنے ایام جہالیت کے دور میں ایک اہل کتاب سے کورٹ میرج کر لی, پھر دین کی سمجھ آنے کے بعد رشتہ ترک کر دیا. اہل کتاب سے مسلمان شادی کر سکتے, رشتہ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کو کنٹینیو کرتے آپ. کیا مجھے اس پر گناہ ہوگا؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. غلطی تو کی آپ نے, بل توبہ کریں. اب یہی کہہ سکتے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے مخالفین کو معاف کرنے کے باوجود دل میں ان کے بارے میں صفائی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام اپنے حق میں نہیں کر سکتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے ہے کہ سیدنا علی سے جب حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا جنگ جمل کے بعد, تو حضرت علی نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں غل آ جاتا ہے, جو گھیرا لگ جاتی ہے, کوئی میل آ جاتا ہے, ہم جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ غل نکال دیں گے.
اور پھر جنت میں پہنچ کر وہ اہل جنت تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دل میں اگر غل ہو تو انسان پھر نظریں نہیں دوسرے کے ساتھ ملا سکتا, تو اللہ تعالیٰ خود نکالے گا اس غل کو. حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے, عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا وہ نکال دے گا. تو انسان کمزور ہے اور دنیا ناقص ہے, پرفیکشن جنت میں ہے اور پرفیکٹ اللہ ہے جو انسان کی ان امپیورٹیز کو 100% نکال سکتا ہے. تو دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا میں آپ صرف یہ کریں کہ اگر اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ انتقام کا جذبہ نہ رکھیں. ظاہر دل میں وہ تکلیف تو رہے گی, اس کو تو انسان نہیں بھلا سکتا. یار پیغمبر نہیں بھلا سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے, واشی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا واشی تیرا اسلام قبول ہے, لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. اب اسلام بھی قبول کر لیا, معاف کر دیا, اور پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, ان سے بڑھ کر ان کی آخرت کے چاہنے والے ہیں. اس کے باوجود چونکہ حمزہ ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھی لگتے تھے, اور اسلام کے مجاہد بھی تھے, غزوہ بدر اور احد میں آرمی چیف بھی تھے, ان کی شہادت کا غم نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ کے سینے میں رہا ہے, اور وہ آپ اس کو نکال نہیں سکے. ہاں, جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل سے واشی کے بارے میں جو یہ جذبات ہیں وہ نکال دے گا, اور پھر جنت میں پہنچ کر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں. سورہ الشورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہوگا. لیکن یہ ذاتی معاملات ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں دین کی اہمیت آتی ہے وہاں پر تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو معاف کیا جائے. جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی روش سے توبہ نہیں کرتے اور مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں, تو ان کی گمراہی کے آگے باندھنا چاہیے, اور ادھر کوئی معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اس سے بالکل دستبردار نہیں ہونا, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, دین کے ساتھ غداری کی ہے, اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آخرت انہوں نے برباد کی ہے. تو ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہے, سیدھی سی بات ہے. آپ اکثر اجماع امت کو فروغ دیتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس وقت تمام عرب و عجم کے بڑے علماء کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں, اور آپ کو سننا کھلی گمراہی ہے. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کر دیں. یار یہ اعتراض کب سے پٹ چکا. اجماع ہوتا ہے امت کا, مولوی اپنی روٹی روزی بچانے کے لیے جو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے اجماع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح اجماع ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کیا بریلوی عوام اور ان کے علماء کا یہ اجماع نہیں ہے کہ صرف جنتی فرقہ وہ ہے, باقی سب جہنمی ہیں, اور باقیوں کا ان کے بارے میں نہیں ہے؟ تو اس طرح کا اجماع تو ان سب نے کیا ہوا ہے. دوسرا, اجماع امت تو اس صورت میں ہوگا جب پوری امت اس چیز کو ایکسپٹ کر لے. یہاں تو اجماع امت الٹ ہوا ہے. امت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا, انجینئر صاحب نے ہمیں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجماع تو اس بات کے اوپر ہوا ہے, مولویوں کی تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ اجماع کا آغاز امت سے ہوتا ہے, مولویوں کو اینڈ پہ سمجھ آتی ہے. امت تصویر کو پہلے دن سے ٹھیک سمجھ رہی ہے, مولویوں کو اب سمجھ آئی کہ جی تصویر نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے, اس کے بغیر آپ نے تقریر بھی نہیں کرنی.
کبھی امت نے نہیں کہا کہ چین والی گھڑی پہننا جو ہے یہ حرام ہے. آج مولویوں نے اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں چین والی, انہی کے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. میں نے آج تک چین والی گھڑی نہیں پہنی, میں نے تو وہی سستی سی گھڑی پہنی ہوتی ہے. امت نے پہلے اجماع کیا, ان کا تو بعد میں ہوا. امت کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا کہ سپیکر شیطانی آواز ہے. یہ تو احمد بریلوی اور اشرف تھانوی کے فتوے تھے. آج ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو سمجھ آیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہاں سے شیطانی آواز ہوئی. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ امت کو تو پہلے سمجھ آتی ہے, اور ہمارے کیس میں بھی امت کو پہلے سمجھ آ گئی ہے. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اور علمی بات یہ کہ اگر ہم کوئی ایسا نظریہ آپ کے سامنے لا کر رکھیں جو قرآن بخاری مسلم میں موجود نہ ہو, ہماری ذاتی اختراع ہو, تو بالکل آپ چھوڑ دیں. ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے پیش کر رہے ہیں, اور پھر ریفرنسز لگا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے, حدیث ہے, اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں خود پڑھ لیں اور جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. یہ مولوی تو آپ کو یہ نہیں دکھاتے تھے. یہ آج تبدیلی ہے. طارق جمیل صاحب, میں حیران ہوا کہ انہوں نے جو ابھی یہ انڈیا پاکستان کی کشیدگی کے اوپر ایک ویڈیو پیغام دیا, بہت اچھا پیغام تھا. اس میں وہ اپنے اسمارٹ فون سے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں. انہوں نے بخاری شریف کا نام ہی کبھی نہیں لیا ہوا تھا, نمبر بتانا تو بڑی دور کی بات. اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے جس سے میں آپ کو یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ دشمن سے مقابلے کی کبھی بھی تمنا نہ کرو, اللہ سے عافیت کا سوال کرو, لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزالٹ مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو, اور یاد رکھنا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور بخاری سے اس کا نمبر بتایا اور کہا یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی کسی ویڈیو میں اسی بخاری شریف سے حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نماز کا طریقہ اپنی عوام کو بتائیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 735 سے لے کر 739 تک یہ احادیث پڑھیں, اور پھر وہی آپ جملہ ریپیٹ کریں کہ میں آپ کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں, آپ خود بول کر کہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, اور نماز کا طریقہ آپ کا اس کے خلاف ہو, تو بھائی اجماع امت تو آپ کے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ امت کو صحیح بات نہیں بتا رہے. ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ یہ لوگ نجی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, جمعے کے خطبوں میں کافر قرار دیتے ہیں, اور رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھ کر KFC کھا رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل نظریاتی پن ان کا یہ ہے. یہ ویڈیوز لیک نہ ہوتی تو آپ کو کبھی پتا چلتا کہ خادم رضوی صاحب اہل حدیث کو اور دیوبند کو سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, اور ان کی اذانوں کا بھی احترام نہیں کرتے, ان کی مساجد کا بھی احترام نہیں کرتے. آج ان لوگوں کے ہاتھ حکومت آ جائے نا تو یہ وہابیوں کی مساجد کو بھی کہیں کہ آپ نے مسجد نہیں لکھنا, بیت الحمد لکھنا ہے, جس طرح قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے. ان کو تو چھوڑ دیں, آپس میں جب یہ لڑتے ہیں. انڈیا میں جب تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مسجد درار کہہ رہے تھے وہ دوسرے گروہ کی مسجد کو, جس کا فرقہ بھی الگ نہیں, دونوں دیوبند کے انڈر آتے ہیں, دونوں حیاتی ہیں, دونوں تبلیغی ہیں. بڑا لیڈر وہ الیاس کاندلوی کو ہی مانتے ہیں, لیکن بعد میں سعد کاندلوی اور شورا کا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کی مساجد کو مسجد درار کہنا شروع کر دیا, جو سورہ التوبہ میں منافقین کے کانٹیکسٹ میں بات آئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے یہ اعتراض پٹ چکے ہیں. آپ میری مجلس 50 اور مجلس 100 دیکھ لیں. رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے, تو جو ہم رمضان میں گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس کرواتا ہے. تو اس میں نفس کا اور شیطان کا کتنا کردار ہے. اگر نفس کرواتا ہے گناہ
رمضان میں تو عام دنوں میں بھی کیا صرف نفس ہی کرتا ہے؟ دیکھیں عام دنوں میں شیطان نے اتنا زور لگا کہ نفس کو اپنا شاگرد خاص بنا لیا ہوتا ہے کہ اگر استاد جی 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نفس ایک ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کی غیر موجودگی میں بھی بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل پاک و صاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے برائی اور اچھائی کا مادہ ہمیں ودیت کیا ہے. ہاں ایک ایج ہمیں حاصل ہے کہ یہ زبردستی ہم سے کچھ نہیں کروا سکتا، صرف مشورہ دے گا، خواہ وہ شیطان ہو خواہ وہ نفس ہو. آپ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے بچ سکتے ہیں. مجھے بتائیں اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے اسے فی فجر $1000 دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تو زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کر دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے. کیوں؟ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگواری سے گزرنا پڑے گا. نمازوں کی مشقت، رزق حلال کی مشقت، سیکس ڈسپلن کی مشقت، رمضان کے روزوں کی مشقت، اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر دنیا کی اٹریکٹ فل چیز آپ کو دوزخ میں لے جائے گی. اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہونا تھا. کہتے ہیں جی گناہ میں اٹریکشن کیوں ہے؟ او بھائی یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اور جو کہہ رہا ہے نا کہ گناہ میں لذت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. لذت ہے. اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی فیل نہیں آتی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ایسا کیا کہ اس لذت کی طرف آپ کا دھیان نہیں. ورنہ لذت تو ہے، اور یہ پاسبل ہے کہ کسی شخص کو اس لذت سے نفرت ہو جائے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو 3 دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے، اس کی خوشبو بھی آپ کا دل لبھا رہی ہو، اور کوئی کان میں آ کے آپ کو بتا دے کہ اس کھانے میں زہر ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی، الٹا بھوک بھی مر جائے گی. کیوں؟ اس کے شر کی طرف آپ کی نظر چلی گئی. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گناہ کی لذت میں چھپے ہوئے اس زہر اور شر کو جانتے ہیں، اس لیے انہیں لذت اٹریکٹ نہیں کرتی. لذت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. آپ اگر وہ بریانی یا قورمہ کھا لیں تو ٹیسٹی بھی ہوگا، بعد میں بے شک آپ آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے، لیکن ٹیسٹ آئے گا. یہاں پر بھی یہی ہے. اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، جو انسان عقلاً سوچ لے نا تو گناہ سے بچ سکتا ہے، کہ دنیا میں آپ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کی لذت صرف اتنی دیر کے لیے ہے جو آپ نے گناہ کیا، لیکن گناہ کا جو وبال اور عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا. لذت ختم ہو گئی، گناہ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آخرت میں عذاب اس کا ہونا ہے. اور اس کے اگینسٹ دنیا میں جو آپ نیکی کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ثواب ہمیشہ کے لیے لکھا گیا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ مرتے دم تک مشقت اٹھاؤ گے. ہمیں بھول گیا کہ روزے آئے تھے، جب روزے گزر رہے تھے اس وقت مشقت اٹھا رہے تھے، گزر گئے، مشقت ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، ثواب اللہ کے حضور پکا ہو گیا. اسی لیے وہ ابو داؤد میں جو دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، یعنی وہ تکلیف دور ہو گئی، لیکن اللہ کے حضور ہمارا اجر ہمیشہ کے لیے پکا ہو گیا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. گناہ کی لذت گناہ کرتے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا وبال اور عذاب ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. دوسری طرف نیکیوں کے لیے جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد.
لیکن ثواب ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور ایسا باقی ہے کہ ہمیشہ کی جنت مقدر ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ کیا وظیفے کام کرتے ہیں؟ ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون سا وظیفہ صحیح ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دم ہے، کیا کسی کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے لوگوں کے پاس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو۔ آپ دم کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ دادا صاحب کی گھوڑی، اس دم پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر اس کے پیچھے کوئی بابے کا عقیدہ نہ جڑا ہوتا، کیونکہ وہ باپا جانی جب یہ دم سکھا رہے تھے نا، اور یہ دم شمع شبستان رضا میں اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کیا ہوا ہے، یہ باپا جانی نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا ہے، تو وہ بتا رہے تھے یہ کوئی بزرگ ہوں گے، ان کی کوئی گھوڑی ہوگی۔ جب اس قسم کے آپ عقیدے وابستہ کریں گے تو بھئی اس طرح کی گھوڑیاں ہم نے مار دی، سیدھی سی بات۔ سنت اذکار الحمدللہ موجود ہیں، ہم نے بلو کارڈ میں صبح شام کے اذکار لکھے، اس میں ساری دعائیں ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے موجود ہیں۔ 3 اسماء اعظم میں نے کئی ویڈیوز میں بتائے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دعا کا پروٹوکول ہے، اللہ کی حمد، یہ اسماء اعظم پڑھے، اس کے بعد دروشی پڑھے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ لیکن اب یہ ضد لگانا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہی ہو جائے، تو بھائی اس قسم کی آپ توقع نہ رکھیں۔ آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں انشاءاللہ۔ انسان کو تو نہیں پتا ہوتا نا، ہم تو مستقبل کو فورسی کر نہیں سکتے۔ اگر آپ ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوں گے، ہر بندے کی زندگی میں، کہ جب وہ واقعہ ہو رہا تھا نا اس وقت تو ہم نے کہا کہ یار بس میری تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن بعد میں وہی واقعہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنا، وہی واقعہ، اسی شر میں سے اللہ نے خیر نکالا۔ تو مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری دعائیں اس طریقے سے آپ کے کہنے کے اوپر وہی کچھ کرنا شروع کر دے تو مارے جائیں گے؟ مجھے بتائیں، کئی صحابہ اکرام آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالی اس وقت مسلمانوں کی بددعائیں ان کے حق میں قبول کر لیتا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون دعا کی قبولیت کا حقدار ہے؟ خالد ابن ولید کے لیے بے سخت آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ جب غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تو سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ پھر اسی زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو دعا تو پورے کانفیڈنس سے مانگنی چاہیے، آئے مائے شائے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد اللہ پہ راضی بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دیا۔ دعا بہرحال ہر صورت قبول ہونی ہے۔ وہ جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا یا تو وہ مل جائے گا اگر اللہ نے تمہارے حق میں بہتری رکھی ہوئی، یا اس کے بدلے اللہ کوئی نعم البدل دے گا یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے دعا سٹور ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو دعا کریں، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور اپنی کوشش بھی کریں، صرف دعاؤں سے معاملہ نہیں چلنا، کوشش بھی کرنی ہے۔ اب کئی لوگ ہیں انہیں نماز کی طرف ہم بلائیں تو کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ توفیق دے، کتنی عجیب بات ہے یار۔ تو اس طرح کی توفیق تو آپ کو نہیں ملنی، آپ تو پیغمبر کے دور میں بھی ہوں تو اس طرح کی توفیق نہیں ملنی، وہ تو اکا دکا واقعات ہی ہیں۔ وہ تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کروائی ہے اپنی ماں کے حق میں تو اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں اسلام دے دیا حضور کی دعا کی برکت سے، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ ادروائز کئی صحابہ ہیں ان کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں بھائی، نبی علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں نہیں قبول ہوئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے خود سیریس نہیں ہے تو
اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ زبردستی اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دے، ایمان، جس کی بنیاد پہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے استاد کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا دین اتنا آسان ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بغیر استاد کے تو دین نہیں سیکھا جاتا، آپ نے استاد سے ہی سیکھنا ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی علم جو ہے وہ بغیر استاد کے تو نہیں سیکھا جاتا، استاد سے ہی آپ نے سیکھنا ہے، اور بغیر استاد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں سیکھتا۔ یہ بھی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بغیر استاد کے سیکھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر میں قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کو بیچ کر اپنی روزی روٹی چلانی تھی۔ یا تو بریلوی یہ مان لیں کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ اس ترجمے کو بیچیں گے اور قرآن کی آیات کو بیچ کے اپنی روزی روٹی کا دھندا چلائیں گے، تو یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں جی اعلیٰ حضرت ایسے، انہوں نے تو عوام کے لیے لکھا ہے، تو سرکار پھر عوام نو پڑھن دیو۔ تو استاد سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھتا، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ میں آج اگر مولویوں کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں ان کا ڈراؤنا خواب بن کے، تو ظاہر ہے میں نے علماء ہی سے سیکھا ہے، اہل علم سے ہی سیکھا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ وہ جو ڈگری والا، وہ تو آپ نے دیکھا ایک ایک کر کے ساروں کی ڈگریاں فارغ ہو رہی ہیں۔ مدرسے کی ڈگری مفتی طارق مسعود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈگری نہیں دی استاد نے۔ استاد نے کہا تھا کہ اگر علم ہوگا تو خوشبو خود پھیلے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کا ہے، خوشبو دیکھیں جہلم سے کیسی پھیل رہی ہے۔ علم کی بات کریں تو علم تو الحمدللہ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ اگلے زمانوں میں آمنے سامنے بیٹھ کے علم حاصل ہوتا تھا اور اس میں کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ امام مسلم کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہو جو امام بخاری نے انہیں فزیکلی سٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دی ہو۔ استاد اور شاگرد کا سلسلہ تھا اور وہ سال ہر سال چلتا تھا۔ وہ صحبت اختیار کرتے تھے اور ڈائریکٹلی استاد سے سیکھتے تھے۔ آج کل کے استاد تو آپ کو میاں سکھا رہے ہیں نا، ہاں، علم دین بھی سکھاتے ہیں اور میاں بھی سکھاتے ہیں۔ اس زمانے میں واقعی مخلص استاد تھے، ان کے ساتھ جو شاگرد رہتے تھے وہ سیکھتے بھی تھے۔ اس کے بعد جب آرگنائز سلسلہ شروع ہوا، جامعۃ الازہر بنی، اور بعد میں سنیوں نے بھی اس کو کاپی کرنے کی، ظاہر ہے اہل تشیع نے پہلے مدارس کا سلسلہ شروع کیا، پھر سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنے مدارس بنائے اور درس نظامی بنا تاکہ ہم اپنی سنیت کی ترویج کریں فاطمی حکومت کے مقابلے کے اوپر۔ تو یہ باقاعدہ کورس اور یہ ڈگری والا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ پھر اس میں مزید ویلیو ایڈیشن ہوئی۔ جو بڑے اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علم کو صرف اپنے شاگردوں تک ٹرانسفر نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ زندگی میں سیکھا اسے ریٹن ریکارڈ میں لے کے آئیں گے۔ ایک تو حدیث کی کتابیں ہیں نا، وہ بھی ان ائمہ کا علم ہے جو انہوں نے ریٹن میں آپ کو دیا۔ ایک جو محدثین کے اسٹوڈنٹس نے شروحات لکھی احادیث کی، قرآن کی تفاسیر لکھی، وہ اس لیے لکھی تاکہ جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ ریٹن ریکارڈ میں آئے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے بھی تو قلم کے ذریعے علم سکھایا نا۔ آج تفسیر ابن کثیر ہمارے پاس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا انہوں نے اسے ریٹن ریکارڈ میں چھوڑا، اور لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں۔ اور اسے کوٹ کرنے کا رائٹ صرف مولوی کو نہیں ہے، صرف سنی کو نہیں ہے، صرف شیعہ کو نہیں ہے، ہر انسان کو ہے، وہ کوٹ کر سکتا ہے بشرطے کہ بات درست لکھی ہو اس میں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب اس سے بھی اگلا ورژن آ چکا ہے، سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں۔ ایون آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا کہ سورت نمبر دس، آیت نمبر دس، تو آیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس اگر موبائل ایپلیکیشن نہ بھی انسٹال ہو، ڈائریکٹ گوگل میں بھی جا کے لکھے تو وہ آیت کھل جاتی ہے۔ اور چیٹ جی پی ٹی نے، ڈیپ سیک نے اور باقی اے آئی ٹولز نے تو مسئلہ آسان کر دیا ہے۔ آپ بولیں تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اسے کاؤنٹر ویریفائی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، اگر وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے قرآن کھول کر اس کو پڑھ لینا ہے، تو ریفرنس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ سب مختلف ذرائع ہیں دین حاصل کرنے کے۔ لیکن اگر آپ مدرسے کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے،
تو آپ کی ڈگری کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ لینی چاہیے اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایسی ڈگری کو دینی چاہیے کہ جس ڈگری کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا ہے. آپ نے ڈگری لی, قرآن کی تفسیر بھی لکھی کئی جلدوں پر, لیکن قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفسیر لکھنے سے پہلے بھی قبر میں پڑے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے اور تفسیر لکھنے کے بعد بھی. تو کیا نکلا؟ میں آپ کو اینڈ پہ اپنے استاد کی وہ بات بتاتا ہوں, غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ. یہ تو خود انہوں نے مجھ سے بات کی ہوئی, 2007 کی بات ہے, 22 مارچ 2007. اسی دن میری ملاقات مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہوئی تھی. دیکھیں کتنی پرانی بات ہے, آج 11 مئی 2025, آلموسٹ 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اسی مدرسے میں غلام سعود سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کی, وہ شیخ الحدیث تھے. تو میں ان سے استعانت کے مسئلے کے اوپر بحث کر رہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست نہیں. میں نے کہا آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے اور آپ نے اینڈ پہ یہ لکھا ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, البتہ اگر کوئی اولیاء اللہ سے انبیاء سے بھی مانگ لے تو یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل یہی ہے. تو آپ کو یہ اتنا دور کا کان پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو آیات اور احادیث لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہیں. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے پہلے یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو کچھ بڑے بڑے بریلوی علماء اکٹھے ہو کر میرے پاس مدرسے میں آئے اور انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سب سے بڑے رائٹر ہیں, آپ ہمارے مسلک کا نقصان کر دیں گے, آپ مہربانی کریں اس کو چینج کر دیں. جو آپ نے لکھا ہے نا ناجائز ہے غیر اللہ سے مانگنا, اس ناجائز کو جائز کر دیں اور پھر آگے آپ یہ لکھ دیں کہ بہتر ہے کہ اللہ سے مانگیں. یہ ناجائز کا ورڈ غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث, بلکہ اعلی حضرت احمد بریلوی کے بعد شاید اس پائے کا کوئی عالم دین حدیث کی فیلڈ میں بریلویوں نے پیدا نہیں کیا. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے ناجائز لکھا تھا, علماء کے دباؤ ڈالنے پر میں نے یہ ناجائز والا جملہ ختم کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے مسلک کی محبت میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا. دوسری طرف پیر نصیر الدین نصیر صاحب, اللہ نے انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی. انہوں نے باقاعدہ پھر کتابیں لکھی, استعانت اور اعانت کی شرعی حیثیت ان کی کتاب, وہ بھی میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میری ملاقات بھی ہوئی, اور میں نے انہیں جا کے بتایا کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے میری توحید درست ہوئی ہے. ان سے بھی میری ملاقات 2007 کے اینڈ پہ ہوئی. ان کی کتاب آج بھی اویلیبل ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ میں نے گولڈا شریف ان کے پیچھے ایک جمعہ پڑھا تھا جس میں ہزاروں کی پبلک میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان بھی کیا کہ آپ نے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. کبھی کبھار ان بیچاروں کو جمعہ ملتا تھا کیونکہ دوسری پارٹی ذرا اسٹرانگ تھی, اور ان کی کئی ایک ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. آپ ہماری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے. اس کے سٹارٹ میں میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی وہ ویڈیوز چلائی ہیں جس میں انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کنڈیم کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو سمجھتا ہے نا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے تو باہر نکلے دکھائے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی باتیں جو میں کہتا تھا نا کڈو بابے نو وہال آؤ, یہ ساری باتیں پیر نصیر الدین صاحب کر کے گئے. چونکہ وہ بڑے آدمی تھے اور اس زمانے میں اتنا فتنہ ان کا پھیلا نہیں تھا, تو اس لیے وہ ان کے تانوں سے بچ گئے. لیکن پھر جب ان کی دعوت عام ہوئی تو کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا تھا, یہ تو وہابی ہو گیا تھا. جب وہ بنو امیہ کا رد کرتے تھے اور امیر شام سے متعلق ڈھکے چھپے الفاظ میں سخت الفاظ بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ شیعہ سے متاثر ہے. جب توحید کے اوپر بات کرتے تھے تو لوگ انہیں وہابی کہتے تھے. تو جو انہیں بات جتنی سمجھ آئی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان استادوں کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور برائیوں سے درگزر فرمائے. آمین.
کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں وسیلہ اور توسل کے طور پر۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں انہیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔